الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله باسم الله بإيمان كنا بارا نال شفاء سر عالم چھپسی عالم سارا حدوں میں حد درود نبی تے جس دا ایک پسارا ہو میں قربان ایمان سنا حضرت بابو جنہوں ملیا نبی سارا علی کے تن میرا چشمہ ہوئے تے مرشد ہوئے نرجم ہو منہ دے بٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا لکھیا میں نے صبر نہ آوے تے میں نور کدے ول بچا ہو مرشد دا دیدار سن حضرت بابا سبحان اللہ لکھ کھولا بچا ہو. میرے نہایتی واجب الاحترام معزز علماء کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندر عزیز کا تعلق اور واسطہ دربار عالیہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین قطب الصالحین سراج الصالحین حضرت سفی سلطان بابا رحمۃ اللہ تعالی آپ کے طریقت سے اصلاحی جماعت کے ساتھ ہے. اصلاحی جماعت کا مقصد اور مشن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عوام الناس آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا مقصود ہے. آپ کے سامنے جو آیت کریمہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے اعمال کا تذکرہ فرمایا کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. اور جب کسی انسان کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک صالح اور محبوب بندہ ہوتا ہے. اور اگر اس کے برعکس اگر انسان صرف اپنے ظاہر کی طرف متوجہ رہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش نہ کرے یا توجہ نہ کرے تو پھر بھی نامکمل ہے. اور اگر کوئی شخص صرف اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرے باطن کو نفر کرنے کی کوشش کرے اور شریعت مطالعہ کے ذریعے اپنے ظاہر کی پاکیزگی نہ کرے اپنے ظاہر کی اصلاح نہ کرے تو پھر بھی نامکمل ہے. جس طرح پرندے کی پرواز ایک پر پہ نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک انسان کی جو حقیقی معنوں میں پاکیزگی ہے جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. تو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو مسلمانیت ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتی. ہم انسان ضرور ہیں لیکن جو ہمارے اندر انسانیت ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتی. ہم مومن ضرور ہیں لیکن جو ایمان کی پوزیشن ہے وہ یقیناً بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے ناقص اور کمزور ہوتا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے. اور ایک اور مقام اسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے دوسرے مسلمان سلامت رہے. تو اگر ہم ان دو احادیث
مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر اپنا محاسبہ کریں اور اپنے معاشرے کی صورتحال کا جائزہ لیں تو بحیثیت مسلمان آج ہم روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ اور اسلامی طور پہ ہم بڑے زوال کا شکار ہیں۔ آج ہمارے اندر حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے، ہوس بھی ہے، شہوت بھی ہے، قدورت بھی ہے، منافقت بھی ہے، اور بھی اگر آپ گنتے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور یہ خرافات ان لوگوں کے اندر جو شریعت مطالعہ پہ عمل نہیں کرتے، یہ جو اپنے باطن کو اجاگر نہیں کرتے، ان کے اندر تو یہ چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں جو بظاہر کچھ نہ کچھ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر بھی حسد بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، اور دیگر سود ہے، رشوت ہے، حرام خوری ہے، یہ چیزیں بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں مگر جھوٹ پھر بھی ان کے وجود سے ختم نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ تسبیحات بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں مگر گالم گلوچ ان کی زبان سے ختم نہیں ہوتی، اور ان کے وجود میں اخلاقیات نام کی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو بالکل سرے سے دین اسلام کے احکامات کی پاسداری ہی نہیں کرتا، نہ ظاہر کے اندر نہ باطن کے اندر، ان کے اندر تو یہ چیزیں اگر نظر آئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل عمل ہی نہیں کرتا۔ ایک ایسا شخص جو عمل بھی کرتا ہے، جو نماز روزے کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، پھر وہ جھوٹ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ پھر وہ بددیانتی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ پھر وہ سود کی طرف کیوں جاتا ہے؟ پھر وہ رشوت کی طرف کیوں جاتا ہے؟ پھر وہ بد نگاہی کیوں کرتا ہے اور وہ بدکاری کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہی چیزوں کے اوپر قرآن و حدیث سے اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کے مطابق متعلقہ ٹائم کے مطابق چند ایک گزارشات عرض کر کے ناچیز کی اجازت چاہے گا۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نماز کا حکم فرمایا۔ کس کا حکم ہے؟ پہلے نماز کا۔ اور نماز کا یہاں پہ جو حکم ہے وہ باقاعدہ نماز کا آرڈر اور حکم نہیں ہے، ایک ضمن نماز کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کس طرح سے کہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز ادا کر چکو۔ اب اس بات میں تو نماز کا حکم نہیں ہے کہ تم نے نماز ادا کر لی ہے۔ اس آیت پاک میں ایک بات کا یعنی اس بات کی اہمیت کا، یعنی نماز کی اہمیت کا، یعنی ذکر، اس سے آگے جو بات ہے وہ ذکر کی بات ہے، یعنی فَذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو ذکر سے پہلے نماز کی جو اہمیت ہے جس کو قرآن پاک میں کبھی 700 مقامات پہ بیان کیا گیا، تو اس کا بھی تذکرہ ساتھ فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ جی فَذْكُرُوا اللَّهَ، ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ فرمایا نہیں، ذکر کافی نہیں ہے، بلکہ ذکر سے پہلے جو ایک تمہارا عمل کرنے والا ہے وہ کون سا ہے جس کو تم نے بھلانا نہیں ہے، اور وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر اللہ کا ذکر کرو اگر تم کھڑے ہو، اگر تم بیٹھے ہو، اور اگر تم لیٹے ہوئے ہو، تم نے کروٹ بدلی ہے، تب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کا یہاں پہ ضمن حکم فرمایا، تاکیدن حکم فرمایا، اور آگے جو اصل چیز کے اوپر جو زور دیا گیا، چاہے تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، وہ ذکر اللہ ہے۔ اب نماز کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور ذکر اللہ کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور ذکر اللہ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور ذکر اللہ نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ اسی بات کے اوپر چند گزارشات عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز ہر ذی شعور بالغ عاقل کے اوپر جو ہے وہ نماز فرض ہے، اور بلکہ فقہ کے مطابق 7 سال کے بچے کو نماز کی طرف راغب کیا جائے، نماز پڑھانا شروع کیا جائے، 10 سال کے اوپر مزید اس کو سختی کی جائے، اور اگر 14 سال کی عمر میں بھی جا کے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو گھر سے نکالا جائے۔ اور اسی طرح دیگر بھی شریعت مطہرہ میں نماز کے حوالے سے بڑی سختی فرمائی گئی۔ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ
کفر کیا. یہ نماز کی وعید ہے. اگر ہم نماز سے غفلت کریں گے، سستی کریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے آقا علیہ السلام نے بھی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے وعید فرمائی. اور اگر نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ بات کریں تو نماز کا ایک اجر و ثواب ہے، ایک نماز کا ثمر ہے اور ایک نماز کی حقیقت ہے. نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور بلکہ جو 5 وقت کی نماز ہے وہ آقا علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی سمیل یا بدبو یا کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے وجود سے گناہوں کا بھی اسی طرح سے خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ نماز کا جو ثواب ہے. اب نماز کے ثمر کی بات کی جائے تو نماز کے ثمر کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. یہ نماز کا ثمر ہے. اب اسی کے اوپر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ الحمدللہ ناچیز کو بھی اور آپ کو بھی نماز ادا کرتے ہوئے کسی کو 5 سال ہو گیا، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گیا، کسی کو زیادہ عرصہ گزر گیا. تھوڑا سا احتساب کریں کیونکہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے وہ احتساب کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کا احتساب کرو، اپنے گریبان میں جھانکو. حالانکہ جو عقل والوں کا طریقہ ہے وہ تنقید کا طریقہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا احتساب کرو، دوسروں کی فکر نہ کرو. پہلے اپنے آپ کا احتساب کرو پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرو. ہماری روٹین کیا ہے کہ رہے تکتے اوروں کے عیب و ہنر تو نظروں میں کوئی اچھا نہ تھا، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا. ہم اپنے آپ کا احتساب کریں اور ہمارے احتساب کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے وجود سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو گیا؟ یہ احتساب ہے. یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی طرف انگلی اٹھاؤں. اگر میری ایک انگلی آپ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں تو یہ 3 انگلیاں تو مجھے بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکو، تمہارا کردار کیسا ہے. اگر یہ ایک انگلی آپ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں تو یہ 3 انگلیاں مجھے بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ اچھے انسان ہیں. اب یہ ایک کی گواہی بھاری ہے، یہ 3 کی گواہی بھاری ہے. تو ہم ایک انگلی کا اشارہ دوسروں کی طرف تو کرتے ہیں مگر ان 3 کی جو گواہی ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں کیا ہے. تو احتساب اگر نماز کے حوالے میں کیا جائے تو کیا ہمارے وجود سے بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور جھوٹ بھی بولیں، ہم نماز بھی پڑھیں اور بددیانتی بھی کریں، ہم نماز بھی پڑھیں اور بد نگاہی بھی کریں. یعنی کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی جو عزت ہے وہ ہماری نگاہوں سے محفوظ نہ ہو اور ہم نمازی بھی پکے ہوں اور سود خور بھی پکے ہوں، ہم نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں اور بد کرداری بھی کرنے والے ہوں، ہم نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں اور رشوت بھی لینے والے ہوں. تو مجھے بتائیے پھر یہ نماز جو یہاں ہمیں بے حیائی اور برائی سے نہیں بچا سکی تو کیا یہی ہماری نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں کیا یہ قبر میں پھر ہمیں بچا لیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر نماز پڑھنی چھوڑ دی جائے، نماز کو ترک کر دیا جائے. اگر انگلی پہ زخم آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انگلی کو کاٹ دو؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ انگلی کو کاٹ دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کرواؤ. اور اگر ہم نے اپنے آپ کی اپنی نمازوں کا علاج نہ کیا، اس کا حل نہ نکالا تو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل تو نماز پڑھائے نہیں یہ کی ہویا جے نیتی ہوں لوگوں نے بھی کامل کیتے تو باجبہ جو بڑے نصیبی ہوں ارکاں گٹے مل مل دھونے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی ہوں باج مثال اللہ دے باہو جہی نیتی مول نہ نیتی ہوں. تو اس لیے آج ہمیں تفکر کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہیں دے رہی تو اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو
پوچھو کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہمارے وجود سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اہل ذکر تمہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ اور اگلی بات ہے نماز کی حقیقت، ایک نماز کا اجر، ایک نماز کا ثمر اور ایک نماز کی حقیقت۔ اور نماز کی حقیقت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ نماز مومنوں کے لیے، ابھی یہ پچھلا مہینہ رجب کا الحمدللہ گزرا، اس میں 27 شب تھی، اور 27 شب کیا نام ہے اس کا؟ شب رجب، یعنی رجب کی جو رات ہے 27ویں رات، تو اس میں کیا ہوا؟ شب معراج کو تھوڑا سا بولیے، شب معراج میں کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پاک پہ تشریف لے گئے۔ تو معراج میں کیا ہوا؟ اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کا جلوہ دیکھا، یار کی یار سے ملاقات ہوئی، گفتگو شنیز ہوئی، دونوں جہانوں کا نظارہ کرایا گیا، جنت جہنم کے نظارے کرائے گئے، دیگر بھی بہت کچھ ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی۔ اب یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو آقا علیہ السلام خود تو معراج پہ گئے، کیا امت کو بھول گئے؟ امت کو چھوڑ دیا؟ امت کے لیے کوئی معراج کا تحفہ نہیں لے کے آئے، اور امت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ لے کے آئے وہ نماز کا ہے، 50 نمازیں لے کے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی تو 5 نمازیں بچی، تو آج بھی جو خلوص دل سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجات 50 کے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے تحفہ عظیم لے کے آئے وہ نماز ہے، اور نماز میں کیا رکھا؟ نماز میں بھی معراج رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ عرشوں پہ ہوئی، لیکن جو مومن اور امتی کی جو معراج ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ لیکن یاد رکھیے نماز مومن کے لیے ہے، معراج صرف مومن کے لیے ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ معراج مسلمان کے لیے ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو، جس کا تن بھی پاک ہو، جس کا من بھی پاک ہو۔ جس کا تن تو پاک ہو مگر من پاک نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن نہیں ہوتا اس کو معراج نصیب نہیں ہوتی۔ جس کے وجود میں حسد ہو، تکبر ہو، کینہ اور بغض اور حرص اور ہوس اور منافقت ہو تو وہ یقیناً مومن نہیں ہے۔ جب وہ مومن نہیں ہے، اس کا دل پاک نہیں ہے، تو اس کو معراج کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ نیت تو ارادے کو کہتے ہیں۔ کیا کبھی اس مسجد پاک میں یا کسی بھی مسجد پاک میں ہم اس نیت سے آئے کہ آج ہم نہا کے غسل کر کے سفید لباس پہن کے خوشبو لگا کے سر پہ کوئی امامہ کوئی پگڑی کوئی دستار پہ ٹوپی رکھ کے جا رہے ہیں، بڑی خلوص سے انشاءاللہ نماز ادا کریں گے اور انشاءاللہ آج میرا مالک کا کرم ہوگا اور آج ہمیں معراج نصیب ہوگا؟ کبھی یہ نیت کی؟ اگر ہم نیت ہی نہیں کرتے، اگر ہم ارادہ ہی نہیں رکھتے تو مجھے بتائیں یہ کیسے کرم ہو جائے گا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم نیت بھی نہیں رکھیں گے، اگر ہم کوشش بھی نہیں کریں گے تو یقیناً یہ معراج والا جو شرف ہے یہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پہلا سٹیپ تھا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہ پہلی بات مکمل ہوئی۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا اگر کسی کا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ اللہ کا ذکر کرے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دل پلید ہو جائے، دل ناپاک ہو جائے، دل کالا ہو جائے، دل مردہ ہو جائے، پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا لکل شیء مشکلۃ و مشکلۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دل کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر کوئی ظلمات سے نکلنا چاہے، اندھیروں سے نکلنا چاہے، تاریکیوں میں نکل کر نور کی طرف آنا چاہے، پھر کیا حکم ہے قرآن کا؟ پھر بھی اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اس میں اللہ ہو، اس میں اعظم ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں، پھر وہ
اللہ کا نام وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ فرمایا یخرجوہم من الظلمات الی النور، یہ تمہیں ظلمات سے نکال لیتا ہے، یہ تاریکی سے نکال لیتا ہے اور نور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ نظر آیا مجھے اور وہ میں جب میں گم ہوا تو یا الہی تو نظر آیا مجھے۔ اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات کا پرچار کر رہی ہے کہ خدا را آگ ہوا مٹی پانی کا بنا ہوا یہ جو ڈھانچہ ہے ساری زندگی اس کے اوپر نہ خرچ کرو، ساری زندگی اس کے اوپر برباد نہ کرو، بلکہ اس کی بھی فکر کرو جو اس پنجرے کے اندر ایک پرندہ ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح کو جب روح کی خوراک ملتی ہے، اقبال فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور اگر انسان اس بات سے غافل رہے تو وہی بات کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مانا کہ سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو آئیے حضرت سلطان العارفین صاحب کی بارگاہ سے جو آپ کے لیے میسج ہے، جو آپ کے لیے پیغام ہے، جو آپ کے لیے دعوت ہے، وہ اللہ کے اسم پاک ہے۔ الف اللہ چنبے کی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، یہ ہے چنبے کی بوٹی۔ چنبے کی بوٹی حضرت سلطان بہو درگاہ میں کوئی بوٹا نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے، یہ درخت نہیں ہے، یہ چنبے کی بوٹی ہے، یہ اسم پاک ہے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی اسم پاک ہے کہ جس کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے، دل بیدار ہوتا ہے، دل کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائے، نفی کیا ہے، اسبات کیا ہے کہ جن کاموں سے مالک نے منع فرمایا ہے چھوڑ دو، جن کا حکم فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اندر بوٹی مشک مچایا، یہ جو اسم اعظم یہ چنبے کی بوٹی جب دل میں جگمگاتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اللہ واحد القلب، خبردار وہ انسان کا دل ہے، اگر اس دل کے اندر یہ اللہ کا نام ہوگا، یہ اسم اعظم ہوگا، یہ اسم اعظم کی صورت ہوگی تو پورے وجود کی تاثیر کیا ہوگی، پورے وجود کی برکات کیا ہوں گے کہ اندر بوٹی مشک مچایا کہ جا کھلن کے آئی ہوں، آخر میں پھر دعا نکلتی ہے جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی لائی ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ قبر نہ دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بھی نہ دے، دیکھا ہے جو کچھ ہم نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی اس اسم اعظم پاک سے متعلق مزید کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں تو نماز کے بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا دفتر بھی موجود ہے، یہ جو دعا چوک ہے اس کے ساتھ دفتر موجود ہے پیٹرول پمپ کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی 11ویں شفٹ کی بھی باقاعدہ محفل ہوتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ جو اسم اعظم پاک ہے اس کی اجازت بھی آپ کو ہو سکتی ہے، یہ دفتر سے آپ کو اسم اعظم پاک مل بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو خزانہ ہے یہ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ یا الہی دل کی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے کہ تیرے اور تیرے محبوب کے اسم پاک سے ہر بندہ مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ وما علینا